رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی قرآن کا ایک معجزہ ڈسکس کریں گے، اور یہ معجزہ آپ اس کو ایک نیومیریکل ایک معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک لٹریری معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ، کئی اعتبار سے آپ اس کو ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں. یہ معجزہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 آیت نمبر 59 میں سے ڈسکور ہوا ہے. مطلب اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ آیت ہے، لیکن سبحان اللہ یہ معجزہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے. اور آیت جو سورہ آل عمران کی ہے وہ ہے آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی سی مثال ہے. انہیں مٹی سے بنایا، پھر ان کو کہا ہو اور وہ ہو گئے. سبحان اللہ، اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ جب آپ سوچیں کہ اس آیت میں ویسے تو کچھ معجزے کی سی بات لگتی نہیں، لیکن جب اس کے معنی پہ غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی مثال کسی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی ڈسکوری ہوئی. اور وہ ڈسکوری کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آج. ظاہر بات ہے یہ اٹس ٹو یو کہ آپ کتنا ایگری کرتے ہیں، اس سے نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ ڈسکوری ہوئی ہے تو اسی ڈسکوری کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. پورے قرآن میں اگر دیکھا جائے تو جو لفظ عیسیٰ، لفظ عیسیٰ، عربی کا لفظ عیسیٰ، عین یہ سین اور یا عیسیٰ، پورے قرآن میں شروع سے آخر تک یہ لفظ 25 دفعہ پورے قرآن میں آیا ہے. اگر آپ پورے قرآن کو شروع سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورے قرآن کو دیکھیں تو 25 دفعہ یہ لفظ عیسیٰ آیا ہے قرآن میں. اور اب ظاہری بات ہے میں اس کی کوئی کنیکشن تو نہیں بناؤں گا اس سے، لیکن یہ بھی ایک معجزہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بھی ایک ویسے بات نوٹ کرنے کی ہے کہ 25 دسمبر کو ہی کرسمس منائی جاتی ہے. اب صحیح ہے کہ نہیں یہ یہاں کی گفتگو نہیں میں کر رہا کہ وہ 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت ہے، لیکن بہرحال 25 دسمبر کو مناتے ہیں. اور بہرحال یہ ایک ڈسکوری ہے کہ 25 دفعہ یہ لفظ عیسیٰ قرآن میں شروع سے آخر تک 25 دفعہ دہرایا گیا. اور اگر آپ نوٹس کریں کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس آیت کے مطابق ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے. اس پہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ نیومیریکلی دیکھیں کہ پورے قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک لفظ آدم الف مدہ دال میم، یعنی یہ جو لفظ آدم ہے پورے قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک گیس واٹ 25 دفعہ ہی آیا ہے. لفظ عیسیٰ بھی 25 دفعہ آیا اور لفظ آدم بھی 25 دفعہ آیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس آیت میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کسی ہے. اور آگے یہ اللہ نے کہا کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر انہوں نے کہا ہو جاؤ تو ہو گئے. لیکن اگر آپ اس کو ویسے سبحان اللہ ایک معجزے کے طور پر بھی دیکھیں تو سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام بھی 25 دفعہ، آدم علیہ السلام کا نام بھی 25 دفعہ. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اب آپ اور ذرا اس کو تھوڑا سا اور اس کے اندر گہرائی میں جائیں، لیٹس ڈگ ڈیپر. آپ حیران ہوں گے کہ 25 دفعہ جو نام آئے عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا، اگر آپ آدم علیہ السلام کا ہر آیت نکال کے رکھیں، 25 کی 25 آیتیں، یہ ساری جو نام آئے آدم علیہ السلام کے ان 25 آیات میں جو آئے ہیں، ان 25 آیات کو آپ ترتیب سے رکھیں شروع سے آخر تک، جس ترتیب میں قرآن میں آئے ہیں اسی ترتیب میں آپ رکھیں
اور اسی ترتیب میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو رکھیں. مطلب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو بھی قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام ہے اس کو بھی ترتیب سے رکھیں جس طریقے سے قرآن میں آئے. تو یہ جو آیت ہے، یہ والی جو آیت ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، اس آیت میں دونوں کے نام ہے نا. تو یہ آیت دونوں ترتیبوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی ترتیب میں اگر آپ رکھیں شروع سے آخر تک تمام آیات، تو بالکل اسی ترتیب سے جس طرح قرآن میں آئی. تو نمبر 7 پہ یہ آیت آتی ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم. اور یہی آیت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر ناموں کو کی آیات کو اسی ترتیب سے رکھیں شروع سے آخر تک جس طرح قرآن میں آئی ہیں، تو نمبر 7 ہی یہی آیت بنتی ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے اس ترتیب میں بھی تو آدم علیہ السلام کی ترتیب سے آئیں تو 7 نمبر یہی آیت بنتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ترتیب میں بھی آئے تو یہی 7 نمبر بنتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو حیرت کی بات ہوگی کہ صرف یہی نہیں، سورۃ المریم میں اگر آپ دیکھیں یہ شروع سے 7ویں نمبر میں تھی. اگر آپ اسی ترتیب 25 نمبر میں آخر سے 7 نمبر جائیں، یعنی 25 24 23 22 21 20 19 پہ آئیں، آخر سے 7 پیچھے ہیں تو 19 نمبر، اوپر سے 19. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ترتیب میں بھی آخر سے 7 یعنی اوپر سے 19 نمبر. دونوں کی جو آیات ہیں وہ دونوں کی دونوں آیات سورہ مریم میں ہی آتی ہیں، جس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے آخر وہ بھی سورہ مریم میں آتی ہے، اور جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے آخر سے 7ویں وہ بھی سورہ مریم میں آتی ہے. اور سورہ مریم 19ویں نمبر صورت ہے، اور یہ ترتیب میں 19ویں نمبر آیت بنتی ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ اتنی معجزے والی بات ہے، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی. حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ ٹوٹل دیکھیں 25 آیتیں آدم علیہ السلام کی اور 25 آیتیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ٹوٹل کتنی ہوئی؟ آپ سمجھیں گے 50، لیکن 50 نہیں ہے. ٹوٹل آیات جو ہیں نا وہ 7 ضرب 7 ہے، یعنی 49 ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایک آیت ہے، صرف یہ ایک آیت اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، یہ ایک آیت ہے جس میں دونوں کے نام مشترک ہیں. تو یہ ایک ہی آیت ہے. اگر ٹوٹل کریں تو 25 جمع 25 نہیں ہوتے، ایکچولی اس ایک کامن ہے تو 25 جمع 24 ہوتے ہیں. تو ایکچولی 7 ضرب 7 کتنا ہوتا ہے؟ 49. تو سبحان اللہ 49 ٹوٹل آیات ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ملا کے ذکر ہوا ہے. لیکن معجزہ یہاں ختم نہیں ہوتا، مزید آگے چلیں. یہ آیت آپ اس آیت میں آ جائیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59. اسی آیت میں اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اِنَّ کو نکال دیں، حرف توکید ہے کہ بے شک. مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال. مثل عین یہ سین اور یا، یہ 4 حرف ہو گئے، میم سے لام مثل اور عیسیٰ 4، تو 3 اور 4 مثل عیسیٰ کے ٹوٹل حروف ہیں 7. مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے ہاں، عند عین نون دال اور اللہ الف لام لام ہے 4، 3 ضرب 4 عند اللہ کے بھی حروف ہیں 7. کا مثل آدم، کا کاف میم سے لام، کا مثل 4 اور آدم کے 3، الف مد دال میم یہ بھی 7 حروف. تو مثل عیسیٰ کے 7 حروف ہیں، عند اللہ کے 7 حروف ہیں، کا مثل آدم کے 7 حروف ہیں. سبحان اللہ. اس میں بھی ساتھ چل رہا ہے. اور ایون ثم قال له، ثم کے 2، قال کے 3 اور لہو کے 2، 2 3 2 7. ثم قال له کے بھی 7 ہے. کن فیکون، کاف نون اور یکون 4. ثم قال له کن فیکون،
فیکون کے 5 اور کن کے 2. تو مثل عیسیٰ کے 7 حروف کا مثل آدم کے 7 حروف، عند اللہ کے 7 حروف، ثم قال له کے 7 حروف، کن فیکون کے 7. اب آپ سوچیں گے بیچ میں خلقہ من تراب کی تو 7 نہیں بنتے، تو زیادہ بنتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس کا تعلق اس سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے تو نہیں ہے، کیونکہ مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم تو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کن فیکون بھی کہہ سکتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے معاملے میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خلقہ من تراب تو صرف آدم علیہ السلام کے نا، تو اس خلقہ من تراب کے 7 حروف بنتے نہیں، اور یہ اس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سے ہے بھی نہیں کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا. اور سبحان اللہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن پہ غور کرنے سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں. اور ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی یہاں پہ مثال جو ہے ان کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے، اور غور کریں کس طریقے سے کہ یہ ایک ویسے بھی مکمل کرتی ہے اللہ کی قدرت کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کس طریقے سے، کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے، ان کی جو بیوی ہیں حوا علیہ السلام وہ پیدا ہوئیں بغیر ماں کے، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی سے ہی بنائی گئی تھی. تو گویا ان کے جیسے کہ ایک میل پارٹ تو تھا لیکن فیمیل نہیں تھا، وہ گویا بغیر ماں کے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے. تو اللہ کی قدرت تینوں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ گویا اس میں دکھا دی کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ، حوا علیہ السلام بغیر ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، بغیر ماں باپ کے بھی، بغیر ماں کے بھی، بغیر باپ کے بھی، اور باقی تمام مطلب انسانیت جو ہے وہ ان جنرل ماں باپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام کی تمام، یعنی ہر چیز پر غالب، ہر طریقے سے اللہ بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں کہ اسے ماں باپ کی ضرورت ہو. تو سبحان اللہ یہ آپ نے معجزہ بھی دیکھا، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی اس میں یعنی آپ اس کی آپ کو ایک تھوڑی سی مطلب اس میں جھلک نظر آئی. تو سبحان اللہ یہ آپ نے معجزہ دیکھا کتنا عجیب تھا، لیکن سبحان اللہ یہی معجزات اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ کھولتا ہے لوگوں پہ جب انسان جو کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے قرآن جو ہے صرف ایک وہ کتاب نہیں ہے کہ اسے جب پڑھ کے بس ایک سرسری سی نظر ڈال کے تلاوت کر کے رکھ دیا جائے، بلکہ اس کے اندر سے اگر ہم گہرائی میں اتریں گے تو یہ کتاب ہمیں وہ چیز دکھائے گی جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایسے ایسے معجزے دکھائے کہ جس کو دیکھ کے ہمیں یقین کی حد تک ہمارا ایمان بڑھ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.